بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، بیچ میں 2 ہفتوں کے وقفے کے بعد پھر ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے حالات زندگی کے بارے میں ہمارے شیخ محترم فضیلت الشیخ مقصد حسن فیض حفظہ اللہ سے سماعت فرمانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور میں آپ تمام بھائیوں کو پھر ایک مرتبہ خوش آمدید کہتے ہوئے آج بس میں آتے ہوئے جو کچھ تنگی کا آپ نے سامنا کیا ہے یا تنگی کی مشکلات کو آپ نے برداشت کی ہے، تو کسی طرح کی کوئی غلط فہمی میں کوئی بھی بھائی نہ پڑے، اس لیے کہ بعض دفعہ دنیاوی کاموں میں بھی ہم اس سے زیادہ تنگی کو، تکلیف کو جب برداشت کر سکتے ہیں تو دینی کاموں کے لیے، دین علم کی محفلوں میں حاضری کے لیے جو کچھ چھوٹی موٹی تکلیف بھی ہم اٹھائیں گے تو یقیناً بہت بڑے اجر و ثواب کی بات ہوگی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس قدر ہماری نیت زیادہ بہتر ہوگی اور ہماری نیتوں میں اخلاص جس قدر زیادہ ہوگا، اسی قدر اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ آپ کو شاید وہ قصہ معلوم ہے، ہمارے شیخ محترم بھی انشاءاللہ سیرت کے سلسلے میں آگے کہیں بیان کریں گے، اور علم کی فضیلت میں اس کو اس سے پہلے شیخ محترم نے بیان کیا ہوا ہے۔ 2 بھائی یا 2 دوست ساتھی جو کاروبار مل کر کیا کرتے تھے، لیکن ایک بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں زیادہ بیٹھا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سننے کے لیے، اور دوسرا بھائی کاروبار میں مشغول رہا کرتا۔ تو وہ کاروبار میں مشغول رہنے والے بھائی نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس بھائی کے بارے میں شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہیں جو روزی دے رہا ہے، تمہاری روزی میں جو برکتیں عطا کر رہا ہے، ان لوگوں کی وجہ سے ہے، اس کا بھی تمہیں احساس کرنا چاہیے۔ اسی سے علماء علم کی مجلسوں میں حاضری، علم کی مجلسوں میں آنے والوں کی خدمت، علم کی مجلسوں میں شریک ہونے کے لیے جو کچھ بھی اس میں خرچ ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے، جو بھی وقت صرف ہوتا ہے، اس کو بھی عبادت اور بہت بڑی نیکی قرار دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے ہر عمل میں، ہر گفتگو میں، ہمارے ہر موڑ پہ اخلاص کو زیادہ سے زیادہ اپنانے کی کوشش کریں۔ میں زیادہ وقت لیے بغیر ہمارے فضیلت الشیخ مقصد حسن فیض حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آگے حصہ ہے اس کو پیش فرمائے، اور اب تمام بھائی بغور سماعت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو سلسلہ سن رہے ہیں بغور سماعت فرما کے آگے ہماری زندگیوں میں بہترین نمونے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، پیارے دینی بھائیوں، نبی کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جو سلسلہ چل رہا تھا، آج بھی یہ اسی کی ایک کڑی ہے. آج سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرحلہ، جو حصہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، وہ صرف تاریخ اسلام ہی میں نہیں بلکہ تاریخ عالم میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. یہ وہ حصہ ہے تاریخ کا جس کے اندر مسلمانوں کے لیے بہت ہی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں. یہ وہ حصہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سچے مؤمنین اور ریا و نمود کے لیے اسلام کا اظہار کرنے والوں کے درمیان تفریق کر دی تھی. آج جس مرحلے سے متعلق گفتگو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اور صحابہ کرام کی زندگی پر اس نے ایک گہرا اثر چھوڑا ہے. آج ہم سیرت کے جس حصے سے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ غزوہ احد ہے. احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مسجد نبوی سے ٹھیک 5.5 کلومیٹر کی دوری پر شمال کی طرف واقع ہے. آج بھی آپ اگر مسجد نبوی سے باہر نکل رہے ہوں اور سامنے اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو جو ایک پہاڑ نظر آتا ہے وہی احد پہاڑ ہے. آج تو مسجد نبوی کی کافی توسیع ہو چکی ہے، لیکن اگر آج سے 20-25 سال پہلے مسجد نبوی کا جو حصہ تھا اور مسجد نبوی کے گیٹ سے اگر باہر آپ قدم رکھیں تو وہاں سے ٹھیک اگر حساب لگا کر کے 5.5 کلومیٹر آپ چلیں تو آپ احد پہاڑ کے دامن میں ہوں گے. یہ پہاڑ، اسے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی رحمتوں اور برکتوں سے نوازا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ احد ایک ایسا پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے. یہ احد پہاڑ، یہیں پر اسلام اور کفر کے درمیان، مومنین اور کفر کے درمیان ایک معرکہ پیش آیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ شہید ہوئے اور اسی جگہ انہیں دفن کر دیا گیا ہے. یہ معرکہ غزوہ بدر کے بعد سب سے بڑا معرکہ تھا. یہ معرکہ ہفتے کے دن 7 شوال یا 15 شوال سن 3 ہجری میں پیش آیا. اس لڑائی کا سبب کیا تھا وہ شاید بیان کرنے کی ضرورت نہ ہو. جو لوگ شروع سے سلسلہ سیرت کے
ان دروس کے اندر حاضر ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ قریش کو سال سوا سال پہلے، بلکہ 1 سال 1 مہینہ پہلے جو عبرتناک شکست ہوئی تھی بدر کے میدان میں، جن میں ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے تھے، اور بہت سارا سامان وہ چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے تھے، کفار نے اسی دن سے یہ عہد کر لیا تھا کہ اس کے بعد ایک فیصلہ کن معرکہ مسلمانوں سے کرنا ہے۔ چنانچہ جس قافلے کو لے کر کے درمیان میں یہ لڑائی ہوئی تھی غزوہ بدر، وہ قافلہ جو بچ نکلا تھا تو اس قافلے کا جتنا سامان تھا غزوہ احد یعنی مسلمانوں سے لڑائی کی تیاری کے لیے وقف کر دیا گیا کہ یہ سارا جو فائدہ ہو رہا ہے اس سے لڑائی کی تیاری کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ کے جو لوگ تھے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کا سارا معاشی مسئلہ تجارت کے اوپر تھا۔ وہاں کوئی کاشتکاری نہیں تھی، وہاں کوئی صنعت کاری نہیں تھی، سارا معاملہ کس کے اوپر تھا؟ تجارت کے اوپر تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور مکہ کے لوگ پھر بھی اپنی شرارت سے باز نہیں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شام اور یمن کی تجارتی شاہراہ پر گشتی دستے بیٹھانا آپ نے شروع کر دیا تھا۔ لہذا اولاً تو بدر کے میدان میں جو انہیں عار اور شرم لاحق ہوئی تھی، ان کے جو پہلوان قتل کر دیے گئے تھے، اپنے ساکھ اور دھاک بیٹھانے کے لیے اور اپنے عار کو دھونے کے لیے غزوہ احد کا مرحلہ پیش آیا ہے۔ اس کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں آپ، صحیح بخاری شریف میں ہے کہ مکہ مکرمہ میں کہ رئیس زادوں میں ایک جبیر ابن مطعم ابن عدی بھی تھے۔ جبیر ابن مطعم ابن عدی بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے اور اچھے مسلمان ہوئے۔ ان کے چچا طعیمہ ابن عدی غزوہ بدر میں مارے گئے تھے اور انہیں قتل کیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو حضرت جبیر ابن عدی کا ایک غلام تھا، جبیر ابن مطعم کا ایک غلام تھا جس کا نام وحشی تھا، اور یہ سوڈان کا رہنے والا تھا، حبشہ کا، سوڈان نہیں بلکہ حبشہ کا رہنے والا تھا، اور اسے نیزہ بازی میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ نادر ہی اس کا نیزہ اور اس کا نشانہ خطا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے حمزہ نے میرے چچا کو ختم کیا ہے، ایسے اگر تم محمد اللہم صلی علی محمد ان کے چچا کو قتل کر دو گے تمہیں آزادی ملے گی۔ اب اندازہ کریں کس قدر احساس تھا بدلہ لینے کا اور اپنی عار کو دھونے کا۔ تو غزوہ بدر کے اندر جو انہیں شکست ہوئی تھی اور ان کا تجارتی معاملہ جو درہم برہم ہوا تھا، اس کے لیے انہوں نے غزوہ احد کے میدان میں آنے کا فیصلہ کیا۔ اور پچھلا درس یاد رکھیں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس وقت ہم نے بتایا تھا غزوہ احد کا ایک فوری سبب بنا تھا۔ تیاری تو ہو رہی تھی لیکن غزوہ احد کا ایک فوری سبب بنا تھا۔ وہ سبب کیا تھا؟ کسی بھائی کے ذہن میں ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، جب قریش کے لوگوں نے یہ سوچا کہ اب شام کا سیدھا راستہ تو اختیار کیا نہیں جا سکتا، لیکن تجارت کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کام کیا کہ عراق کے ذریعے اب شام کا راستہ اختیار کرے، اور بڑی ہی خاموشی سے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 150 یا 200 مسلمانوں کو بھیج کر کے اس قافلے کے اوپر حملہ کیا، اور بہت سارا مال جو مال غنیمت میں ملا، اس لیے یہ سبب مباشر بنا ہے کس کا؟ غزوہ احد کا۔
غزوہ احد کے لیے تیاری تو آپ کو معلوم ہے انہوں نے پہلے سے شروع کر دی تھی. اب اس کے لیے انہوں نے 2 شاعروں کو متعین کیا. ایک ابو عزہ جو غزوہ بدر کے اندر قید ہوا تھا، لیکن اس نے اپنی مجبوری، اپنے فقر و فاقہ، اپنی تنگ دستی کی شکایت کیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بغیر فدیہ لیے آزاد کر دیا تھا. لیکن آپ نے اس سے یہ شرط لگائی تھی کہ میرے خلاف اب کبھی لڑنے کے لیے نہ آنا، میرے خلاف لوگوں کی مدد نہ کرنا. لیکن وہاں پہنچ کر کے مکہ کے لوگوں نے اسے ورغلایا، اسے ابھارا اور اپنے شیروں کے ذریعے نہ صرف مکے میں بلکہ مکے سے باہر جو قبائل تھے وہاں بھی چل چل کر کے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارنا شروع کیا. اسی لیے غزوہ احد میں ابھی آگے آئے گا، یہ اکیلے شخص تھا جو گرفتار ہوا، باقی کوئی گرفتار نہیں ہوا، اکیلے شخص تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تو اس لائق نہیں مجھے چھوڑا جائے، لہذا آپ نے اس کی گردن مار دی تھی. تو جو 2 شاعروں کو انہوں نے تیار کیا اور مسلمانوں کے خلاف گھوم گھوم کر کے وہ اشعار پڑھنے شروع کیے اور مسلمانوں کے خلاف ابھارنا شروع کیا. نتیجہ یہ ہے کہ شوال کے مہینے میں 7 شوال یا اس سے پہلے 3000 کا لشکر جس میں 200 گھوڑے تھے، جس میں 200 گھوڑے تھے اور 700 زرہ پوش تھے. زرہ سمجھتے ہیں نا، جو لڑائی کرتے ہوئے اوپر سے سر سے لے کر کے نیچے تک پہنتے ہیں کہ اس کے اوپر تیر اور تلوار اثر نہ کرے. بعض خصوصی جگہیں رہا کرتی جیسے آنکھ ہے یا جہاں سے جوڑ وغیرہ رہتا ہے وہاں پر تیر و تلوار اثر کر جاتی تھی، ورنہ عام طور پر تیر تلوار اس کے اوپر اثر. تو 700 تو ان کے اندر زرہ پوش تھے، 200 گھوڑ سوار تھے. اور اس بار اس فوج کی خوبی یہ تھی کہ اپنے مردوں کو جوش دلانے کے لیے مکہ سے عورتیں بھی آئی ہیں. 8 یا 12 عورتوں کا نام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی عورتیں عام نہیں، آج کی طرح کرائے پر گانے والی اور دف بجانے والی عورتوں کو نہیں لیا تھا لوگوں، بلکہ مکہ کے جو سردار تھے ان کی بیویاں اور ان کی بہنیں تھیں. مثال کے طور پر اس وقت مکے کا سب سے بڑا سردار ابو سفیان تھے، ان کی بیوی آئی ہوئی تھی. اکرمہ ابن ابی جہل تھے، ان کی بیوی آئی ہوئی تھی. حضرت خالد بن ولید تھے، ان کی بہن آئی ہوئی تھی. ذرا سوچیں، یہ نہیں کہ عام بازاری عورتوں کو گانے کے لیے جوش نہیں، بلکہ شریف زادیاں نکل کر کے آئی ہوئی تھی. یہ صرف کس لیے تھا کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے. اسی لیے انہوں نے شروع میں سب سے آگے عورتوں کو رکھا. دف بجاتی جاتی تھی اور گانے گاتی جاتی تھی، جوش دلاتی تھی، جذبات ابھارتی تھی ان کے، اور یہ کہتی تھی کہ اگر تم آگے بڑھتے رہے ہم بڑھ کر کے تمہیں گلے لگائیں گے، اور اگر پیچھے مڑ کر کے بھاگے تو تمہیں دھتکار دیں گی. اس قسم کے غزلیہ اشعار وہ پڑھ کر کے لوگوں کو جوش دلاتی رہی. دائیں طرف انہوں نے اپنے خالد بن ولید کو 100 سواروں کے ساتھ متعین کیا تھا، اور یہ طریقہ انہوں نے غزوہ بدر میں مسلمانوں سے سیکھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اپنی جماعت کو، صف کو اور فوج کو مرتب کر کے لڑنے دینا چاہیے، ورنہ اس سے پہلے یہ نظام نہیں تھا، جہاں پاتا تھا وہ مارتا تھا. تو دائیں طرف 100 سواروں کے ساتھ کس کو رکھا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بائیں طرف دوسرے 100 سواروں کے ساتھ اکرمہ ابن ابی جہل، یعنی مکے کے جو 2 اچھے بہادر لوگ تھے ان کو رکھا، اور اپنے قلب میں درمیان میں دیگر بہادروں کا رکھا، اور اپنا جھنڈا طلحہ ابن ابی طلحہ العبدری کے ہاتھ میں رکھا. طلحہ ابن ابی طلحہ العبدری کے ہاتھ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ ہاں کافر اتنی فوج اور اتنی جماعت کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں.
اس لیے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب جو ابھی تک اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیے تھے، مکہ میں تھے، انہوں نے آپ کو یہ اطلاع دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطلاع پر اکتفا نہیں کیا آپ نے، بلکہ اپنے جاسوسی لوگوں کو بھیجا کہ جا کر کے دیکھ کر کے آؤ کہ کیا یقیناً آ رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آ ہی نہیں رہی ہے، بلکہ فوج مدینہ منورہ کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے، اور مدینہ منورہ کی چراگاہیں جو ہیں اب کافروں کے اونٹ اور گھوڑے اس میں چر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھیوں جمعرات کا دن تھا، آپ کو جب معلوم ہو گیا تو اسی رات آپ خواب دیکھتے ہیں، اسی رات آپ نے خواب دیکھا۔ آپ کے خواب کا ایک حصہ تو یہ تھا کہ میں ایک مضبوط قلعے کے اندر پناہ لے رہا ہوں۔ اس سے اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا، یہ تھا کہ مدینہ منورہ تمہارے لیے ایک مضبوط پناہ گاہ ہے۔ دوسرا آپ نے خواب یہ دیکھا کہ آپ نے اسی تلوار لی اور اسے حرکت دی تو تلوار کا اوپر کا جو حصہ ہے ٹوٹ گیا، اوپر کا جو حصہ ہے وہ ٹوٹ گیا۔ پھر دوبارہ آپ نے حرکت دی تو حصہ برابر ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فوج ایک بار شکست کھائے گی، پھر دوبارہ جمع ہو کر اکٹھا ہو۔ آپ نے خواب میں یہ بھی دیکھا آپ کی جو تلوار ہے اس کے درمیان میں شغاف آ گیا ہے، اس کے درمیان میں شغاف ہے۔ اس کی تعویل بعد میں ظاہر یہ ہوئی کہ آپ کے خاندان ہی کا کوئی آدمی شہید کیا جائے گا، جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آپ کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ آپ ہیں اور آپ کے سامنے کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں، کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں۔ اس کی تعویل بعد میں یہ ظاہر ہوئی کہ آپ کے بہت سے ساتھی مارے جائیں گے۔ چنانچہ جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی خطبہ دیا، اور جمعے کے خطبے کے اندر لوگوں کو جہاد پر ابھارا، اور خطبے کے بعد یا بعد رات میں خطبے سے پہلے ہی آپ نے ایک مشورہ کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ کیا کیا جائے۔ کافر بالکل قریب پہنچ چکے ہیں اور احد پہاڑ کے دامن میں آنے کے ٹھہرنا چاہتے ہیں، ہمیں کیا کیا جائے۔ آپ نے اپنی رائے یہ پیش کی کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر کے لڑا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آج کی طرح چوڑی سڑکیں تو ہوتی نہیں تھی، گلی کوچے رہا کرتے تھے، کافر لوگ ایک بارگی نہیں آ پائیں گے، اوپر سے عورتیں ہی پتھر ماریں گی اور ہم بھی ان کا مقابلہ کر لیں گے۔ لیکن چونکہ بعد وہ مسلمان جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جن لوگوں نے غزوہ بدر کے اندر اپنی بہادری کے جوہر دکھائے تھے، ان کی خواہش تھی کہ نہیں میدان سے باہر نکلا جائے، اور وہ جوان جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کی بھی خواہش تھی کہ کوئی ایسا موقع ہمیں بھی ملے کہ غزوہ بدر کی فضیلت جو ہمیں حاصل نہیں ہو سکی ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا انس بن نضر تھے، انس بن نضر تھے، اور انصار کے بہادروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور انس بن مالک بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، وہ کہا کرتے تھے کاش کہ بدر جیسا کوئی موقع آ جاتا تو اللہ تعالیٰ کو میں دکھاتا کہ ہاں میں کس طریقے سے بہادری سے۔ تو گویا عام رائے یہ تھی کہ باہر نکل کر کے لڑا جائے، بلکہ اہل مدینہ نے ایک نقطہ یہ بھی پیش کیا، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ کمزوری کے عالم میں تھے اور شرک کی حالت میں تھے، پھر بھی ہم کسی کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے، اپنے شہر یثرب کے اوپر حملہ کرنے نہیں تھے، باہر نکل کر کے لڑا کرتے تھے۔ تو آج ہم اسلام پر ہیں اور حق پر ہیں، اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں عزت اور قوت بخشی ہے، تو ہم اپنے گھروں میں رہ کر کیوں لڑیں، ہم میدان میں نکل کر لڑیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ یہی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی جو تھا اس سے بھی مشورہ لیا گیا۔ اس نے کیا کہا
کہ مدینہ منورہ ہی میں رہ کر کے لڑا جائے. اس لیے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے موافق اس کی رائے تھی، اس لیے نہیں، اس لیے کہ وہ لڑائی سے جان چھڑانا چاہتا تھا. وہ لڑائی سے جان چھڑانا اس لیے، ورنہ آپ سے محبت میں یا آپ کی رائے میں نہیں، جیسا کہ آگے چل کر کے ظاہر ہوا ہے. لیکن چونکہ عام مسلمانوں کی رائے یہ تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو قبول کر لیا. آپ گھر تشریف لے گئے، آپ نے زرہ پہنی، ہتھیار ہاتھ میں لیے. اب ادھر صحابہ کرام آپس میں چیمی گوئیاں کہنے لگے کہ تم لوگوں نے عجیب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو رد کر دیا. آپ نے ایک رائے دی تھی، اس رائے کو قبول کرنا چاہیے تھا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رائے آپ کی رائے کے تابع، آپ جو کہیں، جہاں کہیں لڑنے کے لیے ہم وہیں پر تیار ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور لوگوں نے اس کا ذکر کیا تو کہا کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہتھیار اٹھا لے، ہتھیار پہن لے تو بغیر لڑائی کیے ہتھیار کو اتارے. نہیں، تمہاری رائے یہی ہے تو اب ہم چلتے ہیں. عصر کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے. اس وقت مسجد نبوی کے پاس سے آپ نکلے اور 1.5-2 کلومیٹر دور جانے کے بعد ایک جگہ آتی تھی جسے شوت کہا جاتا تھا. آج اگر آپ لوگ جا کر کے وہاں پتہ لگائیں تو وہاں پر ایک کلب بنا ہوا ہے، ملعب تعلیم ایجوکیشن جو منسٹری ہے اس کی طرف سے ایک کلب بنا ہوا ہے، کھیلنے کا گراؤنڈ بنا ہوا. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے. وہاں پر آپ ٹھہرے ہوئے تھے تو یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کی تعداد لوگوں کو لے کر کتنے نکلے تھے؟ 1000 کی تعداد تھی. اور ہتھیار کی کمی جیسے غزوہ احد میں، بدر میں تھی، یہاں بھی تھی، لیکن اس بار اتنی کمی نہیں تھی. گھوڑے مسلمانوں کے پاس 2 ہی 3 زیادہ گھوڑے آپ کے پاس مسلمانوں کے پاس نہیں تھے. جب وہاں پر 1000 کی جماعت لے کر کے نکلتے ہیں تو عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر کے واپس ہو جاتا ہے. دیکھیے یہی ہے نفاق کہ مشکل مسئلہ جب آیا تو مسلمانوں کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے. 300 ساتھیوں کو لے کر کے واپس ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا مشورہ نہیں قبول کیا گیا، میں ایسا ہوں، اتنا تجربے کار ہوں، میری بات نہیں مانی گئی اور ان چھوکڑوں اور لوڈوں کی بات مان لی گئی ہے، لہذا میں اس فوج میں شریک نہیں ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر ابن عبداللہ کے والد، ان کے پیچھے جاتے ہیں کہ اللہ کا خوف کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر کے نہ جاؤ. لیکن جب انہوں نے ایک بات نہیں مانی تو کہا کہ اللہ تمہیں ہلاک کرے. انشاءاللہ القریب تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تم سے بے نیاز کر دے گا، اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، جاؤ. چھوڑ کر کے چلے گئے. یہاں اور قریب تھا ساتھیوں کہ مسلمانوں کی، اب مسلمانوں کی تعداد کتنی رہ گئی ساتھیوں؟ 700. قریب تھا کہ مسلمانوں کے 2 قبیلے اور الگ ہو جاتے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ. قبیلے اوس کے بنو حارثہ اور خزرج کے بنو سلمہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی کچھ لوگوں پر عبداللہ ابن ابی کا اثر اور ان کی افواہ کا اثر ہوا، لیکن چونکہ ایمان کے سچے تھے، دل میں حقیقی ایمان تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی. ساتھیوں یہی ہے جو اپنی نیت کا سچا رہا کرتا ہے، اپنی نیت میں پختہ رہا کرتا ہے اور اخلاص رہا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اذ ہمت الطائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المتوکل. قریب تھا کہ تمہاری 2 جماعتیں پھسل جاتی، ان کے قدم لڑکھڑا گئے تھے. اسی لیے حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم میں ہے کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے
اور اس میں ہماری گویا ایک قسم کی مذمت کی گئی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ کر کے ہٹ جا رہے ہیں. لیکن یہ آیت مجھے بہت پسند ہے. یہ آیت مجھے بہت پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ ولیہما، اللہ ان کا مددگار تھا. یعنی گویا چونکہ اپنے ایمان میں سچے اور مخلص تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کے پیر کو جما دیا، ان کے قدم کو جما دیا. واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں. ساتھیوں، غزوہ احد سے متعلق سورہ آل عمران میں 120 سے لے کر کے 162 آیتیں تک نازل ہوئی. ان کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ پڑھ لیں گے تو غزوہ احد کا بڑے اچھے انداز میں اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے اور مسلمانوں کو ان کی بعض کمزوریوں پر متنبہ کیا گیا ہے. تو یہی ہے کہ وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جماعتیں کیا ہیں، اپنا جم گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور یہیں پر شاید عصر کی آپ نے نماز پڑھی تھی. وہاں سے آگے بڑھے اور احد پہاڑ کے بالکل قریب شیخان ایک جگہ ہے، آپ جا کر کے وہیں پر ٹھہرے اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری. وہیں پر آپ نے رات گزاری ہے. اور اسی موقع پر آپ نے بعض صحابہ کو اجازت دے دی کہ ہاں وہ اپنے گھر جا سکتے ہیں، یا بعض صحابہ کو رخصت دے دی تھی کہ وہ وہاں آ کر کے ہم سے ملیں گے. اور انہی میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، کہ حالت جنابت میں انہوں نے ہے کہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب صبح کو سنیچر کے دن جنگ کا وقت آیا تو مدینہ منورہ میں منادی کرا دیا گیا کہ اب میدان کارزار گرم ہونے والا ہے، جو لوگ یہاں پر ہیں وہ جا کر کے شریک ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر رات گزاری. صبح کو اٹھے، آپ نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد خطبہ دیا اور وہیں پر آپ نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا. جو لوگ 15 سال سے نیچے تھے آپ نے انہیں واپس کر دیا. بچوں 15 سال سے نیچے تھے انہیں آپ نے واپس کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر اور دوسرے صحابہ کرام انہی میں ہیں جنہیں آپ نے دیکھا کہ 15 سال کے نہیں ہوئے ہیں تو آپ نے انہیں واپس کر دیا. اور یہیں پر وہ جو ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے، حالانکہ وہ قصہ صحیح نہیں ہے، بڑا مشہور ہے کہ آپ نے حضرت رافع ابن خدیج کو اجازت دے دی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت تیر چلانا اچھا جانتے تھے. اور حضرت جب ان کو اجازت ملی تو حضرت سمرہ نے کہا کہ میں ان کو کشتی میں پچھاڑ دیتا ہوں، تو وہیں پر آپ نے کشتی کرائی. یہ واقعہ سیرت میں بہت مشہور ہے لیکن کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. کہنے کو اگر واقعہ پیش آیا تو اسی جگہ پر پیش آیا ہے، غزوہ بدر کے بالکل قریب اور یوم السبت یعنی صحیح ہفتے کے دن بالکل صبح اور فجر کے بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھی، وہیں پر آپ نے خطبہ دیا. خطبے میں جہاد پر ابھارا، لوگوں کو تعلیمات دی. اور یہی موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر لوگوں کو ابھارتے ہوئے، جذبات کو ان کے بھڑکاتے ہوئے، آپ نے اپنی تلوار کو ایسے حرکت دے کر کے کہا تھا، کون ہے اس تلوار کو لے بشرطے کہ اس کا حق ادا کرے. کون ہے اس تلوار کو لے بشرطے کہ اس کا حق ادا کرے. حضرت علی کی خواہش تھی کہ مجھے مل جائے، حضرت زبیر کی خواہش تھی کہ مجھے مل جائے، حضرت عمر کی خواہش تھی کہ مجھے مل جائے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. اور سب لوگ آگے بڑھے لیکن آپ نے کسی کو نہیں دیا. پھر آپ نے کہا کون ہے اس تلوار کو لے بشرطے کہ اس کا حق ادا کرے. ایک صحابی ابو دجانہ کے نام سے مشہور تھے. وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق کیا ہے؟ میں اسے لینے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس تلوار کو مسلمانوں سے بچایا جائے اور کافروں سے دور نہ رکھا جائے. کافروں سے تو اس کو دور نہ رکھا جائے لیکن مسلمانوں سے بچایا جائے. یعنی جہاں کہیں موقع ملے کافروں کے اوپر اسے گرا دینا ہے. حضرت ابو دجانہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں اسے لینے کے لیے تیار ہوں. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے
کہ مجھے بڑا افسوس ہوا. صحیح مسلم کی روایت ہے, کہتے مجھے بڑا افسوس ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت زبیر اللہ کے رسول پھوپھی زاد بھائی تھے, رشتہ تھا نا, اس لیے انہیں یہ ہوا کہ مجھے نہیں دیا اور ابو دجانہ کو دے دیا. حضرت علی کو بھی افسوس ہوا, حضرت عمر کو بھی افسوس ہوا, لیکن یہ تلوار کس کو ملی؟ حضرت ابو دجانہ کو. لیکن جنگ کے خاتمے کے بعد زبیر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں سمجھ گیا کہ اس تلوار کے زیادہ حقدار کون تھے؟ حضرت ابو دجانہ تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس تلوار کو لے کر کے جب میدان میں نکلے ہیں تو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے, کافروں کو کاٹتے مارتے, یہاں تک کہ اکیلے ان کی فوج میں گھستے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے کہ جہاں عورتیں تھیں. اس لیے کافر جنگ شروع ہونے سے پہلے عورتیں ان کے آگے تھیں, لیکن جب شروع ہو گئی ہے تو عورتیں ان کے پیچھے تھیں. تو جنگ شروع ہونے کے بعد جب کافروں کو مارتے دھاڑتے بالکل عورتوں تک پہنچے ہیں تو سامنے ہند بنت عتبہ آتی, اس کے اوپر تلوار کو اٹھایا لیکن تلوار کو نیچے کر دیا. تو حضرت زبیر کہتے ہیں جنگ کے خاتمے کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے تلوار اٹھانے کے بعد آپ نے اس پر روک کیوں لیا؟ وہ بھی تو کافر تھی, کافرہ تھی. کہا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اس سے بہت اونچا اور بڑا سمجھا کہ کسی عورت کو اس سے قتل کیا جائے. تو حضرت زبیر کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ ہاں اس تلوار کے زیادہ حقدار ہم سے زیادہ کون تھے؟ حضرت ابو دجانہ تھے. تو کہنے کا مطلب کہ فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے جذبات کو ابھارا اور وہاں سے اٹھ کر کے آپ احد کے میدان میں آئے. ساتھیوں, جو لوگ احد کے میدان میں گئے ہیں یا اگر ابھی جانا ہو تو آپ اگر جا کر کے دیکھیں گے تو احد پہاڑ مدینہ منورہ مسجد نبوی سے ٹھیک شمال کی طرف ہے, دیکھا ہو آپ, جیسے ابھی ہم نے آ کر. احد پہاڑ کی صفت یہ ہے کہ دائیں طرف ایسے نکلا ہوا ہے اور بائیں طرف بھی ایسے نکلا ہوا ہے, اور اندر کی طرف کیا ہے, کچھ جگہ ہے, جا کر اندازہ لگائیں جہاں شہداء کا مدفن ہے وہاں اس طرف جو ہے پہاڑ کیا ہے, اندر کی طرف گھسا ہوا ہے. کافروں کا جو لشکر تھا وہ آ کر کے اس طرف پہاڑ کے اس کونے پر ٹھہرا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آنے بجائے مدینہ آپ ادھر سے آئے اور آپ آ کر کے پہاڑ کے دامن میں جا کر کے ٹھہر گئے. گویا احد پہاڑ آپ کے پیچھے تھا اور مدینہ منورہ آپ کے بالکل سامنے تھا, سامنے آپ کے بالکل میدان تھا اور دائیں طرف ہٹ کر کے تھوڑا سا کافروں کا لشکر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوجی قیادت پر نظر کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ہمارے سامنے ایک جگہ ہے جو مسلمانوں کے لیے خطرناک بن سکتی ہے. ہوا کیا, احد پہاڑ کے بائیں جانب آپ جب کھڑے تھے تو آپ کی بائیں جانب, آپ کے بائیں جانب چھوٹے چھوٹے سے دو پہاڑ تھے, اونچے ٹیلے تھے, جسے عرب کے لوگ یا مدینہ کے لوگ ابو عینین کہا کرتے تھے. جبل ابو عینین. کیوں؟ اس لیے کہ نیچے تو دونوں ملے تھے اور اوپر جا کر کے دونوں الگ الگ ہو گئے تھے, تو اسے ابو عینین کہا کرتے تھے. اور یہ گویا یہ سمجھ لیے کہ احد پہاڑ کے سامنے جو میدان تھا تقریباً بائیں طرف اس کے درمیان میں آتا تھا, اس کے درمیان میں آتا تھا. اس کے اور احد پہاڑ جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے ایک خطرناک گھاٹی تھی جس پر گزرنا مشکل تھا, لیکن اس پہاڑ کے ادھر سے ہو کر کے جو تھا وہاں سے گزرنا کیا تھا, آسان تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقف کی خطرناکی کو محسوس کیا اور وہاں پر اپنے بڑے ماہر 50 تیر اندازوں کو متعین کر دیا. کتنے؟ 50 تیر اندازوں کو, جن کی قیادت حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دی اور انہیں تاکید کی کہ ہماری پیچھے سے حفاظت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اب میدان, یہ پہاڑ یہاں پر ہے, میدان یہاں پر گرم ہوگا, اس لیے کہ میدان کے لیے جگہ یہ ہے, کافروں کا لشکر وہاں پر ہے, آئے گا یہاں سے, آئے گا یہاں پر آئے گا, ہم اس طرف ہیں, میدان یہاں پر ہوگا اور یہ پہاڑ درمیان میں آڑ بڑھ رہا ہے, پیچھے سے حملہ کرنے کا راستہ موجود ہے, لہذا اس پہاڑ کے اوپر تم لوگ بیٹھ جاؤ.
اور کہا کہ اس سے ہماری حفاظت کرنا، ہم ہارتے ہیں پھر بھی ہماری مدد کے لیے تمہیں نہیں آنا، ہم جیت جاتے ہیں تو ہماری تائید کے لیے پھر بھی تمہیں نہیں آنا ہے۔ بلکہ بخاری شریف کے اندر ساتھیوں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، ان رأیتمونا تخطفنا الطیر فلا تبرحوا مکانکم، اگر تم یہ دیکھو کہ ہم اس حالت میں مردہ پڑے ہوئے ہیں کہ چڑیا بھی آ کر کے ہمارے گوشت کو نوچ کر کے لے جا رہی ہیں، پھر بھی تم اپنی جگہ کو نہ چھوڑو۔ یہ کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بھی 3 حصوں میں بانٹ دیا، جس طریقے سے آپ نے پلاننگ کی تھی۔ دائیں طرف حضرت منذر ابن عمرو کو رضی اللہ عنہ کو رکھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس طرف اکرمہ ابن ابو جہل 100 سواروں کے ساتھ تھے، اور بائیں طرف آپ نے حضرت زبیر بن عوام کو اور ان کی مدد کرنے کے لیے حضرت مقداد ابن عمرو کو رکھا، مقداد ابن عمرو کو رکھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر اس طرف آپ نے ایک آدمی کو ان کے مقابلے کے لیے رکھا ہے، لیکن یہاں پر یعنی اور بھی مسلمان تھے، لیکن اصل قیادت کس کو دی ہے؟ زبیر بن عوام اور مقداد عمرو، ان کو 2 کو یہاں پر کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اس طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، اور خالد بن ولید کی بہادری اور ان کی ہمت معلوم ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا کیا؟ اس طرف سے 2 قائدین کو رکھا، 2 بہادروں کو رکھا، حضرت زبیر بن عوام کو اور مقداد ابن عمرو کو، اور مین جھنڈا علم آپ نے کس کو دیا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور قلب میں حضرت علی بن ابی طالب تھے، حضرت حمزہ تھے، حضرت عمر تھے، اس لیے کہ اصل لڑائی جو ہوا کرتی ہے وہ درمیان کی رہا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے فوج کو تیار کیا۔ ابھی دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں کہ کافروں نے ایک چال چلی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں اس کا ذکر آتا ہے، البتہ یہ بات ہے کہ ابھی تک مجھے صحیح سند سے یہ روایتیں نہیں مل سکی، لیکن عام طور پر سیرت نگاروں نے لکھا ہے، لہذا اس کو ہم بیان کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کافر اور مشرکین جو ہوتے ہیں، خاص طور پر یہود کے جو چیلے ہیں، ان سے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، وہ ہمیشہ لومڑی چال چلتے ہیں۔ ہوا یہ کہ کافروں نے مسلمانوں کی فوج میں پھوٹ ڈالنا چاہا، کہ ان میں پھوٹ، اس لیے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول یہ بہت پرانا قاعدہ ہے کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو، اکٹھا رہے گا تم حکومت نہیں کر پاؤ گے، لہذا انہیں بانٹ دو اور پھوٹ ڈال دو۔ تو اور آج بھی پوری دنیا کے اندر کافر اسی ترکیب سے مسلمانوں پر کامیاب ہے، خواہ ہندوستان میں ہے یا کسی اور جگہ پر ہے، یہی طریقہ اختیار کر کے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالو، آپس میں ایک نہ ہونے پائیں۔ آپس میں اگر ایک ہو گئے تو تم کامیاب نہیں ہوگے۔ پوری دنیا میں دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی دیکھ لیجیے، چاہے پاکستان میں ہے، چاہے بنگلہ دیش میں ہے، چاہے عرب میں، کہیں پر بھی ہے، یہ ترکیب وہ استعمال کریں مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے، اختلاف ڈالنے کے لیے۔ کبھی سیاسی طور پر اختلاف ڈالو، کبھی مذہبی طور پر اختلاف ڈالو، حتیٰ کہ کبھی قبائلی طور پر اختلاف ان کے اندر پیدا کرو، ہے کہ نہیں؟ اگر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم ہونے میں سب سے بہت بڑا دخل اسی چیز کا ہے، اسی چیز کا ہے کہ اکثریت میں ایک شخص آتا ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ بنگالی ہمارے اوپر حکومت کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ترکیب کافروں کی بڑی پرانی ہے ساتھ، کہ تقسیم کرو اور ان پر حکومت کرو۔ تو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا چاہتا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا چاہا۔ چنانچہ ابو سفیان لوگوں ایک قاصد بھیجتا ہے انصار کے پاس، کہتا ہے کہ دیکھو ہم اتنی تیاری کے ساتھ آئے ہوئے اور بظاہر تمہارے اندر ہم سے لڑنے کی طاقت نہیں، ہم تم سے نہیں لڑنا چاہتے۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ ہمارے بھائی، چلے دار بھائی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مہاجر ہیں، ان سے تم الگ ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ کوئی چھڑکھانی نہیں کریں گے، تو امن سے۔
لیکن انصار نے بہت برا جواب اس کا دیا، اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ دوسری ترکیب جو بڑی خطرناک تھی وہ یہ ترکیب تھی کہ ابو عامر ایک راہب، ایک عبادت گزار مدینہ منورہ میں رہتا تھا، اور وہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حالت جنابت میں جنگ میں شریک ہوئے تھے، ان کا باپ تھا، ان کا باپ تھا۔ مدینہ منورہ میں اسے ابو عامر الراہب یعنی اتنا عبادت گزار تھا کہ الراہب کہا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اسے خوشی نہیں تھی، اسے خوشی نہیں تھی۔ اور جب بدر کے میدان میں مسلمانوں کو یہ کامیابی ہوئی ہے تو اس نے کیا کام کیا؟ مدینہ منورہ چھوڑ کر کے چلا گیا تھا، اور جا کر کے مکہ کے لوگوں کے ساتھ مل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فوجیں جمع کرنا شروع کیا۔ اور سیرت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب قریش کے لوگ پہلے آ گئے تھے مدینہ احد کے میدان میں، تو احد کے میدان میں جگہ جگہ ان لوگوں نے ابو عامر راہب کے کہنے پر جگہ جگہ گڈھے کھدوا دیے، اور گڈھے کھدوا کر کے اس میں کیا کیا تھا؟ اوپر سے کھجور کے ایسے پتے رکھ دیے تھے کہ معلوم نہ ہو کہ یہاں پر کوئی گڈھا ہے۔ انہی گڈھوں میں سے بعد گڈھوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بار گر گئے تھے۔ تو ایک چال تو یہ چلی تھی، دوسرے یہ کہ جب فوج بالکل آمنے سامنے ہوئی تو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ نکل کر کہتا تھے کہ وہاں سے کہہ کر کے آیا تھا، ہمارے قبیلے کے لوگ ہمیں بہت مانتے ہیں، میں جب ان کے سامنے ہوں گا تو مجھے دیکھ کر کے محمد کے ساتھ چھوڑ کر کے ہٹ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذلک۔ اس کی ایک خام خیالی، چنانچہ باہر نکلتا ہے اور کہتا، اے اوس کے لوگوں مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ یہ کہنا تھا کہ اوس کے نوجوان اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اپنی بات پوری بھی نہیں کر پایا وہ کہ اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیے۔ اس نے پتھر پھینک کر کے اور مٹی اٹھا کر کے مارا کہ میری قوم میرے بعد بہت بری بن گئی، بڑی گندی میری قوم میرے بعد ہو چکی۔ تو کہنے کا مطلب اس طریقے سے مسلمان لشکر میں پھوٹ ڈالنا چاہا۔ جب اس میں کامیاب نہیں ہوا تو اب موقع یہ آ گیا کہ دونوں فوجیں ایک دوسرے سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ عام پہلی لڑائی کا ایک دستور تھا ساتھیوں، وہ یہ دستور تھا کہ جب فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتی تھی تو بہادر اور پہلوان لوگ اپنی بہادری اور پہلوانی کا جوہر دکھایا اور نکل کر کہتے تھے کون ہے جو ہم سے مقابلہ کرے، جیسے غزوہ بدر کے اندر بھی پیش آیا تھا نا، 3 ان کے پہلوان نکلے تھے، ہے نا، تو یہاں بھی نکلا کون؟ طلحہ ابن ابی طلحہ، جو ان کا علم بردار تھا کافروں کا۔ وہ اونٹ پر سوار ہو کر کے میدان میں آتا ہے اور کہتا ہے کون ہے ہم سے مقابلہ کرنے والا؟ تو بعض روایتوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض روایت حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل کر کے اس کے ساتھ 1-2 ہاتھ کیے اور اسے ڈھیر کر، بلکہ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے چال چل کر کے چلی کہ کود کر کے اس کے اونٹ پر بیٹھ گئے اور وہاں اسے نیچے گرا کر خود بھی کودے اور اسے قتل کیا۔ یہ ہونا تھا کہ دونوں فوجوں کے اندر خلبلی میں گئی۔ اب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے ساتھ گت مت گئی، قلب میں سب سے سخت لڑائی ہو رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 بار کوشش کیا کہ اس طرف سے آ کر کے مسلمانوں پر حملہ کریں اور اسی چالاکی میں تھے وہ، لیکن حضرت عبداللہ ابن جبیر اور ان کے ساتھیوں نے اتنے تیر برسائے انہیں پیچھے آنے پر مجبور کر دیا۔ اب ساتھیوں لڑائی شروع ہو گئی، ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ کافروں کے یکے بعد دیگرے 10 آدمی جو علم بردار تھے وہ قتل کر دیے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی حکمت تھی کہ جھنڈا ان کا کیا ہے جب نیچے ہوگا اور وہی نشانی ہوتی ہے آگے بڑھنے کے لیے، تو مسلمان اس کے اوپر ٹوٹ پڑے تھے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہے کہ اسی درمیان ان کی شہادت ہو گئی۔
ہوا یہ کہ کافروں سے بھیڑتے ہوئے بالکل اندر تک جب گھسے اور ایک طرف جب باہر کے علاقے میں جانے لگے تو وحشی پہلے سے انتظار میں تھا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. وہ دیکھ رہا تھا کہ کب ہمیں موقع ملے اور حمزہ دکھے کہ ہم ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں. چنانچہ سبع ابن عرفجہ خزاعی نامی ایک پہلوان تھا. حضرت حمزہ کو اکیلے دیکھتا ہے تو آگے بڑھ کر کے انہیں چیلنج کرتا, لیکن حضرت حمزہ نے کہا کہ وہ شرمگاہ کی چمڑی کاٹنے والی کے بیٹے, کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے خلاف مخالفت کرتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے خلاف آتا ہے. کہا اتنا کہہ کر کے اس کی طرف دوڑنا تھا کہ ابھی گویا حضرت حمزہ پہنچے بھی نہیں, اس کا سر زمین پر آ کر کے گرا. کہا اسی درمیان میں وہاں جو ایک گڑھا تھا, حضرت حمزہ کا پیر اس گڑھے میں گرا. بچ تو گئے لیکن جھکتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے ان کی زرہ جو تھی وہ یہاں سے کھل گئی, یہاں سے ان کی زرہ کھل گئی. تو بخاری شریف میں ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اسی انتظار میں تو تھا ہی, ہم نے نشانہ لے کر کے جب نیزہ اسی جگہ پر مارا ہے تو نیزہ نیچے سے پار ہو گیا اور اتنا زور کا لگا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھنا چاہیں لیکن اٹھ نہیں سکے. مسلمانوں کا ساتھیوں یہ نقصان تو ہوا, اور بعض روایات کے مطابق حضرت مصعب بھی شہید کر دیے گئے. حضرت مصعب جب شہید ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مسلمانوں کا جھنڈا دیا. یہ سب کچھ تو ہو گیا. ابھی ساتھیوں غزوہ بدر کے سے بھی کم ہی موقع کے اندر کہ کافروں کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی. کافر لوگ پیچھے چھوڑ کر کے بھاگنا شروع کر دیے. یہاں تک کہ عورتیں جو انہیں ابھارنے کے لیے آئی تھیں وہ بھی ایسا بھاگی اور بھاگ کر کے پہاڑ پر چڑھنا چاہی کہ راوی کہتے ہیں بخاری شریف کے اندر ہے کہ ان کے پائنچے اوپر اٹھ گئے, یہاں تک کہ ان کی پنڈلی بسا اوقات ران کا بھی کچھ حصہ ظاہر ہونے لگا. اس لیے اس قدر ان کے اندر بھگدڑ مچی ہے اور مسلمان جذبات میں آ کر کے انہیں بھگانا اور انہیں کاٹنا شروع کیے. یہاں پر بڑوں کی غلطی کو غلطی نہیں کہا جاتا, لیکن صحابہ کو تھوڑا سا دھوکہ لگا. ایک تو یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ جس طریقے سے بدر کے میدان میں یہ لوگ بھاگے ہیں تو پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھے, لیکن یہ بھول گئے کہ اس بار ان کی تعداد بدر کے مقابل میں بہت زیادہ ہے, اور اس بار انہوں نے اپنی فوج کو ترتیب سے لگایا. اگر بیچ کے جو لوگ ہیں یہ بھاگ رہے ہیں تو دائیں اور بائیں کے لوگوں کا کوئی ضرور نہیں کہ یہ لوگ بھی بھاگ کھڑے ہوں. نتیجہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کا مکمل پیچھا کرتے, ان کا مکمل پیچھا کرنے کے بجائے یہ ہوا کہ اب تو یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے ہیں. لہذا کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ ان کا جو مال غنیمت ہے اس کو سمیٹنا شروع کیا, اور اسی موقع پر جو تیر انداز تھے ان سے بھیانک غلطی ہو گئی, چوک ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اب یہاں تم لوگ کیا کھڑے دیکھ رہے ہو, اب تو کافر لوگ بھاگ ہی گئے. جبکہ حضرت خالد بن ولید ابھی تک اسی تاڑ میں تھے, حضرت خالد بن ولید ابھی تک اسی تاڑ میں تھے, پیچھے تو ہٹے لیکن اسی تاڑ میں تھے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن جبیر نے انہیں منع کیا کہ تم بھول گئے اللہ کے رسول نے تم سے کیا کہا. اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ اگر ہمیں چڑیا بھی اونچک لے جا رہی ہوں پھر بھی تم ساتھ چھوڑ اب یہ جگہ چھوڑ کر کے نہ آنا. لیکن 7 یا 9 آدمیوں کے بعد سارے لوگوں نے وہ جگہ چھوڑ دی. اسی پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه, اللہ نے اپنا وعدہ سچ کرایا جبکہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے, یعنی کافر کا اپنا میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہے تھے اور انہیں قتل کر رہے تھے. ساتھیوں 27 اور 30 آدمیوں کافروں کے مارے گئے تھے. لیکن حتی اذا فشلتم
فشلتم وتنازعتم فی الامر، لیکن جب تمہارے قدم پھسل گئے وتنازعتم فی الامر، اور تم نے آپس میں اختلاف کیا۔ ساتھیوں مسلمانوں، یہ چیز باعث عبرت ہے کہ اولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور دوسرے آپس کا اختلاف، یہ مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا سبب بن گیا۔ اللہ نے انہی دونوں چیزوں کا ذکر کیا، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، فشلتم اللہ کے رسول کا حکم بجا لانے میں جب تم پھسل گئے، حکم نہیں بجا لایا، اس کو چھوڑ دیا، وتنازعتم فی الامر، اور آپس میں اختلاف کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا مرحلہ، تمہارا معاملہ الٹ کر دیا۔ چنانچہ جب وہ لوگ، ابھی چونکہ کافی لوگ مکمل طور پر بھاگے نہیں تھے جیسا کہ ہم نے کہا، بتایا ابھی آپ کو، اور ادھر خالد بن ولید نے یہ دیکھا کہ اب یہاں پر جو 50 لوگ تھے جو مجھے 3 بار روک چکے ہیں، 3 بار ہم نے کوشش کی، اب تو یہ معمولی سے لوگ رہ گئے، انہیں آسانی سے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ بڑھتے ہیں اور لوگوں کو بھی دعوت دیا، اور لوگوں کو بھی دعوت دیا، اور آگے بڑھ کر کے یہ 9 لوگ یا 7 لوگ جب سامنے آئے تو انہیں شہید کر دیا، اور پھر یہ ابو العینین پہاڑ جسے آج جبل رماد کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے سے آ کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو گیا۔ یہاں پر شیطان نے بھی اپنا کام کیا، یہاں پر شیطان نے بھی اپنا رول ادا کیا۔ ابھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی پشت پر مکمل پہنچے بھی نہیں ہوئے تھے کہ شیطان کیا چیختا ہے، اخراکم اخراکم، ارے اپنے پیچھے دیکھو، اپنے پیچھے دیکھو، ارے دشمن حملہ کر دیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ مسلمان گھبراہٹ کے عالم میں یہ سمجھے کہ دشمن ہمارے بالکل پیچھے آ چکا ہے، لہذا خود اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی مارنا اور قتل کرنا شروع، آپس میں بھیڑے ہوئے ہیں کہ اس طرف سے حضرت خالد بن ولید کا لشکر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتا ہے، اور ادھر سے جو اکرمہ بن ابو جہل کا تھا اور دوسرے لوگ بھی بھاگے ہوئے جو آ کر کے، اب مسلمانوں نے اولا ان کا نقصان تو یہ ہوا کہ میدان پر جو ان کا قبضہ تھا اب قبضہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا ہے۔ دوسری چیز، ان کی فوج جو مرتب تھی اب اس کی کوئی ترتیب باقی نہیں رہ گئی۔ تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکمل ان کی قیادت کر رہے تھے، آپ سے لوگ کیا ہے اب جدا ہو چکے۔ یہ اچانک حملہ جو مسلمانوں کے توقع میں بھی نہیں تھا، انہیں امید بھی نہیں تھی، یہ اچانک حملہ ہونا یہ ہے کہ ساتھیوں مسلمان 3 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک حصہ تو ایسا ہوا جو بہت تھوڑے لوگ تھے، وہ سمجھے کہ اب یہاں پر بچا جا ہی نہیں سکتا، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ مسلمانوں کے گروپ میں، فوج میں، شیطان نے، مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، شیطان نے شور کر دیا کہ محمد قتل کر دیے گئے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں شیطان نے اپنا کیسا رول ادا کیا۔ پہلا رول تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو خود مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے کہا کہ ہاں، اب آپ لوگ سمجھتے ہوں کیا مسلمان کو پہچانتے نہیں؟ سوال کر سکتے ہیں آپ لوگ نا، ہو سکتا ہے سوال میں، کیسے مسلمانوں نے دوسرے؟ اولا تو ساتھیوں گھبراہٹ کا عالم ہوتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، عام طور پر جب جنگ وغیرہ کے میدان میں جاتے ہیں تو سر کو اور اپنے چہرے کو ہے کہ نہیں، اس لیے باندھے رکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ پہچان نہیں جاتے، گھبراہٹ میں لوگ پہچانا نہیں جاتا۔ تو یہ ہوا تو کچھ لوگ چھوڑ کر کے بھاگ یہاں تک مدینہ منورہ تک پہنچ چکے ہیں، اور دوسرے لوگ اس پریشانی کے عالم میں تھے کہ ان کے سمجھ میں آ نہیں رہا کریں تو کیا کریں۔ ادھر یہ آواز شیطان نے اڑا دی ہے کہ محمد اللہ سے قتل کر دیے، تو کہتے ہیں کہ اب لڑائی کر کے فائدہ کیا۔ تیسرا بہت چھوٹا سا گروپ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں رہ گیا تھا، بہت چھوٹا سا گروپ تھا، لیکن اس وقت بھی جو جانباز مسلمان تھے انہوں نے ہار نہیں مانی ہے، لیکن کافروں کا جو زیادہ زور رہا ہے وہ کس طرف رہا ہے؟ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ بسا اوقات ساتھیوں ایسا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے ہیں، آپ پاس کوئی نہیں،
تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کے ذریعے آپ کی حفاظت کی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا احد کے دن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہیں ہے، صرف 2 شخص ہیں جو سفید کپڑا پہنے ہوئے ہیں اور آپ کی طرف سے بڑی بہادری سے دفاع کر رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں۔ نہ جنگ سے پہلے ہم نے انہیں دیکھا ہے، نہ جنگ کے بعد دیکھا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں روایت ہے کہ جبرائیل اور میکائیل تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 9 آدمی رہ گئے تھے، صرف 9 آدمی، جیسا کہ مسلم احمد وغیرہ کی روایت ہے۔ 7 انصار سے تھے اور 2 قریشی تھے۔ قریشی میں حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب آپ کی طرف کافروں کا جتھا بڑھا ہے آپ پر حملہ کرنے کے لیے، تو آپ نے کہا من یردہم عنا فلہ الجنہ او هو رفیقی فی الجنہ، انہیں ہماری طرف ہم سے کون دور کرے گا، وہ جنتی ہے، جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ایک انصاری آگے بڑھتے ہیں اور بڑھ کر کے انہیں پورے جتھے کے ساتھ اکیلے اتنا بہادری کے ساتھ لڑے ہیں کہ ان کو پیچھے ہٹانے میں تو کامیاب ہو گئے لیکن خود شہید ہو گئے۔ ایسے 7 بار حملہ ہوا ہے اور 7 بار ایک ایک کر کے 7 صحابی، اور یہی پر وہ مشہور قصہ پیش آیا جو کہا جاتا ہے کہ عمارہ ابن یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ آخری صحابی تھے، دفاع کرتے کرتے دفاع تو کر دیا ہے آپ نے، لیکن وہ زخمی ہو کر کے ایسا گرے ہیں کہ جب کافر پیچھے ہٹے تو مسلمان انہیں کھینچ کر کے لائے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے پاس انہیں لٹا دیا ہے۔ جب ان کی روح قبض ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر ان کا چہرہ تھا۔ اسی لیے ساتھیوں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس شعر کی اگر اس سب سے بڑی تعبیر ہو سکتی ہے تو اس سے بڑی تعبیر نہیں ہو سکتی کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے اوپر، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، اس سے بہتر تعبیر اس شعر کی نہیں ہو سکتی۔ پھر ہوا کیا کہ جب 7 صحابی شہید ہو گئے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 آدمیوں کے درمیان گھر کر کے رہ گئے، 2 آدمیوں کے پاس رہ گئے، آپ کے پاس رہ گئے 2 آدمی، کون؟ حضرت سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے ماہر تیر انداز تھے، اور اس سے پہلے آیا ہے کہ سب سے پہلے اسلام میں تیر انہوں نے چلایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زور دباؤ زیادہ بڑا ہے ہمارے اوپر، تو آپ نے خود اپنے ترکش نکال کر کے حضرت سعد بن وقاص کے سامنے رکھ دیا اور کہا ارمی فدا کا ابی و امی، مارا کافروں کو ان تیروں سے، تمہارے اوپر میرے ماں باپ فدا ہو جائے۔ ساتھیوں یہ فضیلت دنیا میں صرف کسی کو اور نہیں ملی حضرت سعد بن ابی وقاص کے علاوہ، کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ کہا ہو کہ میرے ماں باپ تم پر قربان جائیں، صرف سعد بن ابی وقاص کو ملی۔ تو جو بھی آپ نے اپنے تیر دے دیے اور اتنے طریق بہادری سے دفاع کیا، لیکن آخری وقت ایسا آیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی آپ سے جدا ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پاس صرف حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف سے دفاع کر رہے ہیں ایک ہاتھ سے، اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاس جو تیر آ رہے ہیں اس تیروں کو روک رہے ہیں اپنے ہاتھ، یہاں تک کہ حضرت طلحہ کا ایک ہاتھ کام نہیں کرتا تھا، لنج ہو گیا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق کہا کرتے تھے کہ غزوہ احد میں ساری فضیلت تو طلحہ لے کر کے چلے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا وجب طلحہ کے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے، طلحہ کے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساتھیوں یہ بڑی بہادری ہے کہ اپنے ہاتھ کے اوپر کوئی آدمی آپ کو نہ لگے، بلکہ ساتھیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرنے میں حضرت ابو دجانہ، بلکہ ابو دجانہ ایک بار تو ایسا ہوا، اس لیے کہ کافروں کی پوری طاقت زور کس کے اوپر تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورا زور انہی کے اوپر تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر ہم نے قبضہ کر لیا سارا، اس لیے رہ کر کے سارا زور۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان حضرت علی ایک طرف بکھر گئے، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، حضرت ابو دجانہ دوسری طرف،
لیکن آہستہ آہستہ جب لوگ جمع ہونے شروع ہوئے تو ایک بار ابو دجانہ آپ کے پاس اس حال میں پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا بیٹھ گئے ہیں اور تیروں کی بوچھار ہو. حضرت ابو دجانہ نے جب دیکھا کہ میں کسی طریقے سے نہیں روک سکتا تو آپ کے اوپر ایسے گر جاتے ہیں. جو تیر آ کر کے گرے میرے پیٹ پر آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر نہ لگے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انس بن مالک کی والدہ کے شوہر تھے, وہ بھی بڑے تیر انداز تھے. انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کیا اور آپ کہتے تھے کہ ہاں دیکھو طلحہ اس طرف تیر پھینکو. تو طلحہ کہتے اے اللہ کے رسول اپنے سر, ابو طلحہ کہتے اپنے سر کو نہ اٹھائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھولا بچھڑا تیر آئے اور آپ کو لگ جائے. ساتھیوں, یہ سارا معاملہ پیش آنے, مجھے بیان کرنے میں دیری ہو رہی ہے لیکن یہ معاملہ پیش آنے میں دیری نہیں تھی, چند منٹ کے اندر یہ معاملہ پیش آیا تھا. ادھر جب مسلمانوں نے کو ہوش آیا ہے, ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, بلکہ حضرت اسی درمیان چونکہ شور ہو گیا, حضرت علی کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی لوگوں میں دیکھنے لگا, آپ مجھے زخمی لوگوں میں نہیں ملے. تو ہم نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے, ہماری غلطی پر ناراض ہوا اور انہیں اٹھا لیا ہے. تو ہم نے کہا کہ اب ہمیں زندہ رہ کر کے کیا فائدہ ہے. تو کہا ہم نے اپنی تلوار کی میان کو توڑ دیا اور تلوار سے لے کر کے کافروں کے اوپر جب حملہ کیا ہے اور کافر ہمارے سامنے سے ہٹے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, میں آپ تک پہنچ گیا. ایسے آپ تک پہنچنے میں حضرت عمر بھی کامیاب ہو گئے, حضرت ابوبکر بھی کامیاب ہو گئے, لیکن ابھی تک کافروں کا حملہ آپ کے اوپر سے کم نہیں ہوا. کافر ابھی آپ کے برابر حملہ کر رہے ہیں. یہاں تک کہ ابن قمعہ نامی ایک شخص بڑھتا ہے, قمعہ کے معنی توڑنے والا, وہ بعض روایات میں ہے کہ اپنی تلوار سے, بعض روایات میں ہے کہ نیزے سے, اور بعض روایات پتھر پھینک کر کے آپ کی طرف مارتا ہے, اٹھا کر کے آپ کو پہچان لیا اور کہا کہ لو اس کو, میں قمعہ کا بیٹا. آپ نے کہا اقمع کا اللہ تجھے توڑ کر کے. چنانچہ اس کا مارا ہوا نیزہ یا پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں چہرے پر لگا, حالانکہ آپ زرہ پہنے ہوئے تھے, لیکن اتنا زور کا تھا کہ آپ کے چہرے کے اوپر زخم کرتا ہوا چلا گیا. ایک اور کافر آتا ہے, ایک پتھر مارتا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دانت ٹوٹ گئے. اندازہ لگائیں کہ آپ کے اوپر کس قدر زور تھا. اتنے میں کسی نے شور کر دیا, کسی کافر نے, کہ محمد قتل کر دیے گئے, نعوذ باللہ من ذالک. لیکن یہ چیز خیر ہی ہوئی, مسلمانوں کے لیے تو تھوڑی سی کیا تھی, لیکن کیا ہے, یہ خیر ہی ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کا زور آپ کے اوپر سے کم ہونا شروع ہو گیا. لیکن ساتھیوں یہ بات رہنی چاہیے, مسلمان وقتی طور پر چند سیکنڈ, چند منٹ کے لیے اپنا احساس چلیے کھو دیے تھے, لیکن اپنے احساس کو سمیٹا ہے اور اس قدر برے طرح سے نرگے میں پھنسنے کے باوجود بھی بہادری دیکھیے مسلمانوں کی, اس لیے کہ وہ کتنے ہیں, 3000 ہیں اور یہ صرف 700 ہیں, اور 700 میں بھی سمجھیے کہ اب 72 لوگ تو اب شہید ہو چکے. اتنی کم تعداد ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں نے اپنے آپ کو سنبھالا, اور ان میں جن لوگوں نے بہادری زیادہ دکھلائی ہے وہ حضرت علی ہیں, حضرت عمر ہیں, حضرت ابو دجانہ ہیں اور فلاں ہیں. حضرت عمر نے کیا کیا, کہا سب سے بہادر دستہ کس کا ہے, خالد بن ولید. لہذا اپنے چند ساتھیوں کو لے کر خالد بن ولید کے سامنے آئے ہیں اور اس دستے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہیں دیا. اور ہمارے یہاں بعض سیرت کی کتابوں میں جو یہ موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ چھوڑ کر کے بیٹھ گئے تھے, روایت صحیح نہیں ہے. حضرت عمر کی قوت اور حکمت سے یہ بات بعید ہے کہ صرف یہ سن لیں کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے تو اپنا ہاتھ چھوڑ کے لڑائی سے نہیں, بلکہ خالد بن ولید کا جو دستہ بائیں طرف دائیں طرف تھا, یہ یعنی مسلمانوں کے بائیں طرف, اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کے نقصان اٹھانے پڑے تھے, اس دستے کو اللہ کے رسول تک پہنچنے میں سب سے بڑا کردار کس نے ادا کیا ہے, حضرت عمر اور ان کے ساتھیوں نے ادا کیا. اس طریقے سے جب مسلمان جمع ہونے لگے
اتنے میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے ایک جگہ پہنچتے ہیں اور آپ کو جیسے دیکھا تو شور کر دیا کہ مسلمانوں خوشخبری ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت ہے۔ آپ نے کہا خاموش رہو خاموش رہو۔ کیوں خاموش رہو؟ اس لیے کہ کافر دوبارہ بھی ہمارے اوپر زور لگائیں گے، لیکن ان کی آواز میدان میں گونجنی تھی کہ اب سارے کے سارے مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہونے شروع۔ اسی درمیان حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے، حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچانا چاہا، اس لیے کہ اب مسلمان تدر بدر ہو گئے تھے لیکن اب جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب تک تدر بدر تھے لیکن اب جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ آپ کو ایک محفوظ جگہ پر پہنچانا چاہتے ہیں تو سامنے ایک گڑھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گڑھے کے اندر گر گئے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ فوراً گڑھے میں کودتے ہیں، اس لیے ایک تو آپ نے 2 زرہیں پہن رکھی تھی، دوسرے آپ کے اوپر زخم کئی آ چکے تھے، 2 کھود اس میں آپ کے سر میں چبھ گئی تھی، دندان مبارک آپ کے شہید ہو گئے تھے، آپ کے چہرے پر ایک کافر نے تیر مارا آپ کی گردن پر، یہاں کی ذرا کی جو 2 تھی، آپ ایک مہینوں تک آپ کو وہاں پر درد رہا، آپ کو چوٹ بھی کافی آئی تھی۔ تو طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فوراً نیچے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اٹھاتے ہیں، اور ایک جماعت تو کافروں سے لڑنے کے لیے طرف مشغول ہے اور دوسری جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محفوظ مقام، یہاں تک کہ آپ کو ساتھیوں اتنا زخم آیا تھا، اتنے آپ تھک گئے تھے دفاع کرتے کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کہ ایک چٹان پر آپ کو لوگوں نے چڑھانا چاہا کہ آپ محفوظ جگہ پر آ جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں چڑھا گیا۔ وہیں پر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نیچے بیٹھے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میری کمر پر آپ اپنا پیر رکھ کر کے آپ اوپر چڑھ جائیں۔ اسی بات سے حضرت ابوبکر صدیق کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آدمی زمین پر چلتا ہوا کسی شہید کو دیکھنا چاہے تو طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، اس طریقے سے مسلمان آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرد جمع ہونا شروع ہوئے اور کافروں کے اس طاقت کو روکا، کافروں کی اس طاقت کو روکا۔ اب وقت زیادہ ہو گیا ہے کہ غزوہ بدر سے احد سے متعلق بات چند ایمان کے جو تابناک نقوش تھے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے، یا یہ خبر مدینہ منورہ کے لوگوں میں کیسے پہنچی، انشاءاللہ اب میں اگلے مجلس میں آپ کے ساتھ سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اختلاف سے، افتراق اور انشقاق سے محفوظ رکھے، ہمیں آپ اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ